بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے آج سنتے ہیں ایک سبق آموز کہانی۔ زہرا ہو بہو ماں کی تصویر تھی۔ اس کی ماں شازیہ کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب ایک شادی کی تقریب میں نے زہرا کو دیکھا تو بے اختیار شازیہ کی جوانی یاد آ گئی۔ پہلے پہل جب وہ ہمارے محلے میں آئی تھی تو پڑوسن ہونے کے ناطے میں بھی اس کو دیکھنے گئی تھی۔ چاند سا مکھڑا، سندل سا بدن، دلہن بنی ہوئی، سفید بگلے کی سی رنگت والے نرم و نازک پاؤں برابر برابر رکھے ہوئے بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ پیر تو ایسے تھے جیسے کبوتروں کی جوڑی ہو۔ مگر جلد ہی شازیہ کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجگی کے رنگ بھی بھرے جانے لگے۔ آخر یہ قیامت رنگ لے ہی آئی اور ایک روز وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے ایک دولت مند دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ زہرا بھی اسی ماں کی بیٹی تھی۔ جب 17 سال کی ہوئی تو ایسا رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ ماں عیاش عورت تھی، 4 شادیاں رچا چکی تھی، خوب دولت سمیٹی تھی۔ وہ کسی مالدار داماد کی تلاش میں تھی۔ بیٹی کو ایسے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کانچ کی گڑیا۔ اس بیٹی سے اس کے بڑے ارمان وابستہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ زہرا بھی میری طرح کسی بڑے گھر کے لڑکے کو پھنسائے اور اپنی زندگی بڑے مزے سے گزارے۔ اس لیے وہ زہرا کو خوب بناؤ سنگھار کر کے کالج بھیجتی تاکہ جو بھی زہرا کو دیکھے اس کا دیوانہ ہو جائے۔ زہرا خوبصورت تو بہت تھی مگر ماں کی طرح اتنی چالاک نہ تھی۔ آخر کار کالج جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک نوجوان کو اپنی ادائیں دکھا کر آنکھیں چار کر ہی لی۔ وہ ایک مشہور دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ خاندانی رواج کے مطابق 9 عمری میں اپنے ہی خاندان کے ایک لڑکی سے بیاہ دیا گیا تھا۔ 4 بچے بھی تھے۔ وہ BA کا طالب علم تھا اور بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ خود کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ زہرا نے اسے مکمل اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ زہرا سے عماد کی روز ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ پہلے تو کسی کو خبر نہ ہوئی، رفتہ رفتہ سبھی جان گئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متوالے ہو چکے ہیں۔ تبھی ان کی محبت عروج پر پہنچ گئی۔ اب نہ زہرا کو زمانے کا ڈر رہا، نہ عماد نے دنیا کی پرواہ کی۔ دونوں آزادانہ ملنے لگے۔ اڑتے اڑتے یہ خبریں عماد کے گھر تک بھی پہنچ گئیں۔ باپ نے سوچا بیٹا دل بہلا رہا ہے، شادی کا بندھن تو مضبوط ہے، بچوں کی بیڑیاں بھی پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، ہم سے بغاوت کر کے بھاگ کر جائے گا بھی تو کہاں تک، سارے راستے تو بند ہیں، جب رسی اپنے ہاتھ میں ہے تو فکر کیسی۔ عماد کو زہرا سے واقعی ہی محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دل میں خوف زدہ ضرور تھا کہ زہرا کو نہ اپنا سکا تو کیا ہوگا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ خاندانی بندشیں بڑی سخت تھی اور دل پر اختیار بھی نہ تھا۔ وہ بہت سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا، کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکتا تو زہرا کی زلفوں میں منہ چھپا کر ہر دکھ سے بے نیاز ہو جانے کی کوشش کرتا۔ اس کشمکش میں یہ بہت دور نکل گئے۔ البتہ وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حائل کیے تھے۔ دنیا کی نظر میں تو یہ اس وقت تک غیر تھے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ شرعی طور پر نہ ہو جاتے۔ زہرا بھی پشیمان رہنے لگی اور اب تو وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ بار بار عماد سے پوچھتی، تم تو ہر بات کو کل پر ٹالتے جاتے ہو، مگر میری تو جان سولی پر ٹنگی ہے کہ آپ والی کل کب آئے گی۔ اگر تم نے دیر کر دی تو میں زمانے کو کیا جواب دوں گی۔ اگر نکاح کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تو مجھے مار ہی ڈالو کہ یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ عماد پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، مشکل کیسے حل ہو، کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اگر باپ سخت مزاج نہ بھی ہوتا تو سارا خاندان تو ایک طرف تھا، پھر ایک بیوی کا ہی نہیں بلکہ بچوں کا بھی سوال تھا۔ اس پر بھی وہ زہرا سے شادی کر لیتا مگر خاندان کی مخالفت کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اور زہرا اب ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی کہ اس کا واحد حل صرف شادی ہی رہ گیا تھا۔ اب وہ شادی کے معاملے کو کل پر ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت سوچتے رہنے سے اس کا دماغ چکرانے لگا، اس کے سر میں درد رہنے لگا، ایسا محسوس ہوتا جیسے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتا تھا اور ادھر زہرا کا اصرار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے جلدی کرو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، زہر کھا کے مر جاؤں گی، میں یہ ذلت اور بدنامی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر کار کوئی چارہ نہ دیکھ کر عماد نے اقرار کر لیا کہ وہ زہرا سے ضرور شادی کرے گا۔ اس نے زہرا کے آنسو پونچھ ڈالے، وہ مسکرانے لگی، خوشی سے کھل اٹھی۔ اب کیا غم تھا، پہلے سمجھتی تھی شاید عماد شادی کرنے سے کترا رہا ہے
کہ وہ اس سے سچی محبت نہیں کرتا، مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے۔ زہرا کو علم نہ تھا کہ عماد پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے یہ حقیقت خاص طور پر زہرا سے چھپائی ہوئی تھی، صرف اتنا بتایا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ ایک روز عماد زہرا سے ملنے آیا، کالج میں چھٹی تھی۔ عماد کا باپ کسی کام سے حیدرآباد آیا ہوا تھا۔ عماد نے ڈرائیور سے جیپ کی چابی لی اور کہہ دیا کہ بابا سے کہنا کہ میں جیپ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ جیپ لے کے زہرا کے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو آج تمہیں وہ گھر دکھا لاؤں جہاں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ اپنا گھر دیکھو گی تو بہت خوش ہو جاؤ گی۔ چلو جلدی آؤ، شام کو واپس گھر بھی آنا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خمار بھرا ہوا تھا۔ زہرا نے برقع پہنا اور جیپ میں آ بیٹھی۔ عماد بہت اچھی باتیں کر رہا تھا۔ وہ زہرا کو ایسے حسین خواب دکھا رہا تھا جیسے اس کو خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو، جیسے وہ سچ بول کر اس کا اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زہرا حیران بیٹھی بار بار پوچھتی تھی، عماد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے آج سچ مچ پی تو نہیں لی؟ گاڑی بار بار ریلنگ کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کیا تم کو ڈر نہیں لگ رہا؟ ساتھ دریا ہے۔ عماد مسکرا کر کہنے لگا، جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا؟ اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہے، کیوں اس کو اتنا سنبھال کر رکھتی ہو؟ اگر میری خاطر یہ جان چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آخر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، محبت تو قربانیاں مانگتی ہے۔ ایسی باتیں پہلے تو تم نے کبھی نہیں کی۔ میں نشے میں نہیں ہوں، تو پھر تمہارے الفاظ کیوں بے ربط ہوتے جاتے ہیں؟ یہ محبت کا خمار ہے جس میں آدمی ڈوب کر وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ورنہ سب ہوش ہے۔ ہاں تم کو بس اعتبار نہیں ہے مجھ پر۔ یہ کہتے کہتے عماد کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ بے قابو ہونے لگے۔ جیپ عین پل کے درمیان جھولنے لگی۔ سامنے آتے ہوئے کانسٹیبل نے عورت کی چیخیں سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، عماد خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ کیسا مذاق ہے، ہم مر جائیں گے۔ مریں گے تو اکٹھے مریں گے۔ کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو اور کہتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مر بھی سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیپ کی سپیڈ اور زیادہ بڑھا دی اور پھر جیپ کنٹرول نہ ہو سکی۔ جیپ پل سے لڑکھڑاتی ہوئی پانی میں جا گری۔ کانسٹیبل چشمدید گواہ تھا، وہ بھاگ کر آیا۔ اس نے دیکھا لڑکی برقع پہنے تھی اور پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر اس کو تیرنا نہ آتا تھا۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی تھی اور پانی اس کو نیچے موت کی وادی کی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ پولیس کا سپاہی مدد کو پکارتا، زہرا اس کی نظروں کے سامنے گم ہو گئی۔ عماد البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ چکا تھا، پھر وہ کنارے تک پہنچ کر گر گیا۔ سپاہی نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ مدد کے لیے 2 آدمی اور بھی آ گئے تھے، جن کی مدد سے زہرا کی لاش جلد ہی مل گئی۔ موت نے اس کے وجود کو تنکے کی طرح ہلکا پھلکا کر کے سطح پر اچھال دیا تھا اور اب وہ گلاب کے مرجھائے پھول کی مانند پانی میں تیر رہی تھی۔ لاش پہلے پولیس اسٹیشن اور پھر ہسپتال لے جائی گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ زہرا کو تنہا موت کے منہ میں نہیں دھکیلا گیا، بلکہ اس کے پہلو میں ایک ننھی سی کومپل بھی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں عماد جب اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکا تو مجبور ہو کر اس کو موت کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بھی اس سلسلے میں تفتیش کی ہوگی، مگر وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اور اس معاشرے میں دولت مند ہونا سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ عماد کے دوست البتہ یہ کہتے تھے کہ عماد بے قصور ہے۔ کافی عرصے تک وہ پاگل سا رہا، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اتفاقی حادثہ ہونے کے باعث زہرا کی اچانک موت کا غم تھا یا احساس جرم، مگر یہ بات سچ تھی کہ زہرا کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ اب زہرا اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کا غم تو رہتی دنیا تک رہے گا جب تک عماد زندہ ہے۔ یہ دکھ دیمک بن کر اس کی روح کو چاٹتا رہے گا کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے زہرا ابدی نیند سو گئی۔ جب زہرا کی نیلگو لاش اس کی ماں نے دیکھی تو اس کے بین عرش تک جاتے تھے۔ وہ صدمے سے بے حال ہو گئی۔ اس کے سامنے اس کی جل پری سو رہی تھی اور پڑوسنیں چاہ کر رہی تھیں کہ شازیہ کو اس کی بے وفائی کی سزا ملی ہے۔ جس مرد نے بھی اس کو گھر میں بسایا اور سہارا دیا، وہ اسی کو دھوکہ دے کر اور اس کا سب کچھ لوٹ کر دوسرے کا دل آباد کرنے کو چل دیتی تھی۔ آج اس کی اپنی بیٹی اس کا دل ویران کر کے کسی انجانے نگر کو آباد کرنے جا چکی تھی۔ خدا ہر ماں کو نیک اتوار رکھے اور ہر بیٹی کو صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کو عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی تک ہمارے اہل محلہ کے دلوں میں رنج باقی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔